میڈسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھیے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، پروفیسر عزیز الرحمان میڈسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھیے کی جانب سے آج ہم بات کریں گے کہ ایچ پائلوری کا علاج کیا ہے مختصراً، اور وہ اتنا مشکل کیوں ہے۔ تو اس کا علاج، چونکہ یہ جراثیم ہے، اس کا علاج اینٹی بائیوٹک سے ہے، اور ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ کئی دفعہ تین اینٹی بائیوٹکس ہمیں یوز کرنے پڑتے ہیں، اور ہائی ڈوز میں۔ جیسے کچھ اینٹی بائیوٹک 250 ملی گرام بھی ہم لے لیتے ہیں عام گلے کی انفیکشن کے لیے، 500 ملی گرام بھی لے سکتے ہیں، تو اس میں 500 ملی گرام لیں گے، اور 5 دن کے لیے نہیں، 10 سے 15 دن کے لیے کھانا پڑتا ہے، یعنی 2 سے 3 اینٹی بائیوٹکس فل ڈوز میں 15 دن کے لیے کھانا پڑتا ہے، جو کہ کافی مشکل ہے اس کو ٹالریٹ کرنا۔ اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ظاہر ہے، پھر چونکہ ڈوز زیادہ ہے، ڈیوریشن زیادہ ہے، ایک سے زیادہ اینٹی بائیوٹکس ہیں، اس لیے اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ آف کورس وہ جو ہماری دوائیاں ہیں جو تذابیط کم کرنے کے لیے، اومیپرازول یا وونوپرازون، وہ بھی ساتھ لیتے ہیں۔ خیر ان کے تو اتنے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہیں، سائیڈ ایفیکٹ تو زیادہ اینٹی بائیوٹکس کے ہیں۔ یہ 3 اینٹی بائیوٹکس فل ڈوز میں 15 دن کے لیے لینا کیوں ضروری ہے، یہ ذرا سمجھ لیجیے۔ یہ اس لیے ضروری ہے، ایک تو یہ جراثیم جو ہے وہ انہیرنٹلی بہت ریزسٹنٹ ہے، یعنی وہ خود سے قدرتی طور پر ہی بہت طاقتور ہے۔ اس کی طاقت کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ وہ معدے کے تیزاب میں، جو کہ بہت زیادہ تیزاب ہوتا ہے، اس کی پی ایچ 1-2 کے برابر ہوتی ہے، بالکل لٹرلی تیزاب وہ چیز ہے، اس کے اندر یا اس کے ارد گرد وہ زندہ حالت میں رہتا ہے، یعنی وہ جراثیم بذات خود ہی بہت سٹرونگ، ایک طاقتور جراثیم ہے، اس لیے اس کو مارنا مشکل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ چونکہ بہت دیر سے ہمارے معدے میں رہ رہا ہوتا ہے، تو یہ اصول ہے کہ جو جراثیم بھی ہماری باڈی میں بہت دیر سے رہ رہا ہو، تو باڈی کا جو حفاظتی نظام ہے، جو ہمارا امیون سسٹم ہے، حفاظتی نظام ہے جس میں کئی چیزیں آتی ہیں، وہ اس جراثیم کو باڈی کا حصہ ہی سمجھ لیتے ہیں، اور اس کو اٹیک نہیں کرتے اور اس کو مارنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس کا مطلب جو ہماری باڈی کا حفاظتی نظام ہے وہ اس کو مارنے میں کنٹریبیوٹ نہیں کرتا، تو تمام تر جو اس کو مارنے کا دار و مدار پھر اینٹی بائیوٹک کے اوپر ہی چلا جاتا ہے، اس لیے بھی مشکل ہے۔ تیسری بات جو میں آپ کو سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ اگر آپ اینٹی بائیوٹک بار بار لیں اور تھوڑی مقدار میں لیں، اور تو پھر اس چیز کا چانس ہوتا ہے کہ وہ جو جراثیم جس کے لیے آپ نے اینٹی بائیوٹک لیا ہے وہ ریزسٹنٹ ہو جائے گا، پھر فیوچر میں، مستقبل میں اس اینٹی بائیوٹک کو رسپونڈ نہیں کرے گا۔ اس کی مثال ہے ٹائیفائڈ کی۔ اگر ٹائیفائڈ کو آپ کو ہوا ہے اور آپ کی دوائی پوری آپ نے نہیں کھائی، بیچ میں چھوڑ دی، تو بہت چانس ہے کہ وہ جو جراثیم ہے وہ اگلی دفعہ آپ کو یا کسی اور کو لگے گا کہ وہ اگلی دفعہ وہ اینٹی بائیوٹک جو دیا تھا اس دفعہ، اس کو وہ رسپونڈ نہیں کرے گا، کیونکہ اس اینٹی بائیوٹک کا وہ عادی ہو گیا۔ یعنی اس طریقے سے وہ اس اینٹی بائیوٹک کو اس جراثیم نے ریزسٹنس ڈیولپ کر لی۔ اب ایچ پائلوری جو کہ سال ہا سال ہمارے باڈی میں رہتا ہے، چونکہ کئی دفعہ یہ 20-30 سال بھی رہتا ہے، ہمارے معدے میں ہے، اور ہم نے اس دوران جتنے بھی اینٹی بائیوٹکس لیے، گلے کی انفیکشن کے لیے، اسٹمک کی انفیکشن کے لیے، اسکن کی انفیکشن کے لیے، پیشاب کی انفیکشن کے لیے، وہ سارے کے سارے اینٹی بائیوٹکس اگر ہم نے پوری ڈوز میں بھی لیے تو وہ 5 دن کے لیے لیے ہیں، تو وہ ایچ پائلوری کے حوالے سے وہ کم ڈوز ہے اور کم ڈیوریشن ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جتنی بھی دفعہ زندگی میں آپ نے اینٹی بائیوٹکس لیے، اتنی دفعہ اس ایچ پائلوری کو جو آپ کے معدے میں پیدا ہوا ہے، اس کو موقع مل گیا کہ اس اینٹی بائیوٹک کے خلاف وہ ریزسٹنس ڈیولپ کر لے۔ اس کا مطلب ہے تقریباً تمام روٹین میں یوز ہونے والے اینٹی بائیوٹکس جو ہیں
اس کو وہ جراثیم اب ریزسٹنٹ ہے. تو ثابت یہ ہوا کہ کبھی بھی ایچ پائلوری کسی ایک اینٹی بائیوٹک کو اس کی جو سٹینڈرڈ ڈوز اور سٹینڈرڈ ڈیوریشن ہے اس کو کبھی بھی نہیں رسپونڈ کرے گا. تبھی ہمیں 3 اینٹی بائیوٹکس لے کے، اور 3 اینٹی بائیوٹکس لینے کا مقصد یہ ہے کہ 3 طرف سے اس کو گھراؤ کیا جائے. سارے اینٹی بائیوٹکس کچھ اپنا کنٹریبیوٹ کریں گے. اگر وہ ایک کو نہیں تو دوسرے کو سینسٹیو شاید نکل آئے، دوسرے کو نہیں تو تیسرے کو نکل آئے، تیسرے کو نہیں تو چلو مل کے کچھ اس کا اثر ہو جائے. اور اثر بھی اس کو ہم 5 دن کے لیے نہیں، 10 دن کے لیے نہیں، 15 دن کے لیے دیتے ہیں، تاکہ اگر اثر اس کا مکمل نہ بھی ہو تو زیادہ دیر دینے کے بعد اس کو ممکن ہے وہ جراثیم ختم ہو جائے. تو یہ اس لیے مشکل ہے. اور ایک میں آپ کو اور چیز بتاؤں جو ہمارے اینڈ پہ ڈیفیکلٹی ہے، وہ یہ ہے کہ عام طور پہ کوئی بیماری ہو تو اس کا جو اینٹی بائیوٹک کا کورس ہوتا ہے 1 یا 2 ہوتے ہیں. جیسے ملیریا کی ایک کورس ہے جو آج کل پاپولر ہے، وہ دے دے تو جراثیم ختم ہو جاتا ہے. کئی دفعہ 2 بھی ہوتے ہیں، 3 بھی ہوتے ہیں. لیکن ایچ پائلوری کو ختم کرنے کے لیے اس وقت بھی دنیا میں کچھ 7-8 مختلف طرح کے کورسز موجود ہیں. اتنے زیادہ کیوں کورسز موجود ہیں کہ یہ جراثیم کسی ایک اینٹی کورس کو مکمل طور پہ رسپونڈ نہیں کرتا. کئی دفعہ ہم اس کو تمام 3 اینٹی باڈیز اکٹھے دیتے ہیں، کئی دفعہ اس کو سیکوینشلی دیتے ہیں پہلے، کیونکہ 3 اینٹی بائیوٹک برداشت کرنا مشکل ہے. پہلے ایک اینٹی بائیوٹک اور دوسرا اینٹی بائیوٹک، پھر اس کے بعد کچھ گیپ 2 اور اینٹی بائیوٹک اس طرح کر کے سیکوینشل دیتے ہیں. تو یہ بہت ہی زیادہ لمبی چوڑی اور ٹیکنیکل ڈسکشن ہے، اس پہ ہم نہیں جائیں گے، یہ آپ کے ڈاکٹر ڈیسائیڈ کریں گے. لیکن آپ پلیز یہ ہماری ڈیفیکلٹی ضرور سمجھ لیجئے کہ ایچ پائلوری کو کئی دفعہ مارنا اتنا آسان نہیں ہوتا. کئی دفعہ ہمیں ایک سے زیادہ ہمیں اینٹی بائیوٹک کے کورسز کرنے پڑتے ہیں، اور کورس مکمل کرنے کے بعد ہم یہ ایزیوم نہیں کر سکتے کہ یہ ختم ہو گیا ہے. 15 دن اینٹی بائیوٹک کھائیں، پھر 15 دن مزید آپ وہ جو پروٹون پمپ انہیبیٹرز یا ونوپروزون جو آپ کو دی گی معدے کے السر کی دوائی، یا جو شربت پینے والا دی ہے وہ بھی لیں. آخر پہ جا کے آپ نے 1 ہفتے کے لیے سب کچھ بند کرنا ہے، پھر دوبارہ سٹول ٹیسٹ کرنا ہے یا دوبارہ اپنے بریتھ ٹیسٹ کرنا ہے. یہ بند کرنا ضروری ہے، کیونکہ کئی دفعہ اگر وہ بند نہیں کریں گے تو کئی دفعہ جراثیم ہوتا ہے لیکن ٹیسٹ بتاتا ہے کہ نیگیٹو ہے. تو وہ 1 ہفتے کے لیے بند کریں. اینٹاسائڈ بے شک 24 گھنٹے کے لیے بند کر لیں، لیکن جو باقی جو اومیپرازول ہے، ونوپرازون ہے، وہ آپ کم از کم 1 ہفتے کے لیے بند کریں. پھر جا کے دوبارہ یوریا بریتھ ٹیسٹ کریں اور دوبارہ اپنا سٹول اینٹیجن کریں، ان میں سے کوئی ایک کریں. یا پھر اگر آپ کا ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ انڈوسکوپی کرنی ہے تو وہ کرا کے اس میں سے دیکھیں کہ جراثیم ختم ہوا کہ نہیں ہوا. اگر جراثیم ختم ہو گیا تو آپ لکی ہیں کہ آپ کا جراثیم ختم ہو گیا. لیکن اس چیز کا دھیان رہے کہ جس سورس سے آپ کو پہلے لگا تھا اس سورس سے آپ کو دوبارہ نہ لگ جائے. اس لیے آپ نے تمام تر پریکاشن لینی ہے. پانی صاف پینا ہے، بوائل کر کے پینا ہے، کھانا صاف ستھرا کھانا ہے، بالکل گرم کر کے کھانا ہے. کوئی ایسی چیز نہیں کھانی جس کے بارے میں آپ کو معلوم نہ ہو. کسی ایسی جگہ سے کھانا نہیں کھانا جہاں کی آپ کی ہائیجین کا اعتبار نہ ہو. تب جا کے اس چیز کی امید ہے کہ یہ آپ کا مسئلہ مستقل حل ہو گیا. اجازت چاہوں گا پروفیسر عزیز الرحمان. اگر یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، تاکہ یہ بہت ہی یوزفل انفارمیشن باقی وہ لوگ جو ایچ پائلوری سے لڑ رہے ہیں اور اس کی سمٹم کے ساتھ پریشان ہیں ان تک بھی پہنچ سکے، اور وہ بھی اس کی روشنی میں اور اپنی ڈاکٹر کے گائیڈنس میں اس کا ایک مکمل اور کامیاب علاج کر سکے. پروفیسر عزیز الرحمان فرام میڈسٹینڈ. اپنی بیماری کو سمجھیے.